بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ ہم آپ کو قلم کرام چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے توحید، اللہ پر ایمان، اس کا پہلا حصہ۔ اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر آپ ان درسوں سے متفق ہیں تو بالخصوص نوجوانوں اور طالب علموں کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نسلوں کا مستقبل پرامن اور خوشحال ہو جائے اور ہم سب حقیقی اسلامی معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہماری آرزوؤں کو قبول فرمائیں، آمین۔ شکریہ۔ اللہ رب العزت پر ایمان لانے کا اولین تقاضا اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ ہی واحد ذات الہ یعنی معبود ہے، یعنی اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہو سکتا۔ ذرا غور فرمائیں، خود اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی کیسے دی اور اس کے فرشتے اور صالحین بندے یہ گواہی کیسے دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور علم والے جو کہ انصاف پر قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 18۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنی تعریف یوں ارشاد فرماتے ہیں، کہو واللہ ایک ہے، اللہ بہت بے نیاز ہے، نہ اسے کسی نے جنا اور نہ اس نے کسی کو جنا، یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ سورۃ الاخلاص۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر ان دونوں یعنی آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ان دونوں یعنی آسمان اور زمین میں فساد برپا ہو جاتا، یعنی دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اللہ مالک عرش ان باتوں سے پاک ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ صرف اللہ واحد القہار کے حکم اور ارادے سے ہی زمین و آسمان قائم ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم و دائم رہیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی اپنی تعریف یوں بیان فرماتے ہیں، اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا سب اسے معلوم ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر اسے معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی کرسی یعنی بادشاہی اور علم آسمانوں اور زمین سب پر محیط ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی مشکل نہیں، اور وہ بہت عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور اللہ بڑی حکمت والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہ بہت زبردست
حکمت والا ہے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 1۔ آسمانوں اور زمین کا وہی مالک ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندگی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ ہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یعنی جاننے والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہی سب سے اول اور وہی سب سے آخر، اور وہی اپنی قدرت کے سبب سب پر ظاہر ہے، اور وہ اپنی ذات کے ساتھ پوشیدہ یعنی باطن ہے، اور وہ تمام چیزوں کا جاننے والا ہے۔ سورۃ حدید آیت نمبر 3۔ کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہی تو اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 4۔ اس بات پر دوبارہ غور کیجئے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ دن رات اسی کے حکم سے ہے، اور وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 6۔ کائنات کے سب کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور سب کام اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 5۔ اللہ تعالیٰ کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ کلام کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، لیکن یاد رکھنا چاہیے اللہ کا کلام اس کی مخلوق جیسا نہیں۔ اللہ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ سمیع یعنی سننے والا بھی ہے۔ وہ کائنات میں اپنی تمام مخلوقات کی آوازیں اور فریادوں کو سنتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ چاہے تو سلیمان علیہ السلام کو کسی دور میدان سے چیونٹیوں کی آواز سنوا دے۔ کیا اللہ کے معبود ہونے میں شک کیا جا سکتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان کے رسولوں نے کہا، کیا تم اللہ میں شک کرتے ہو جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ اور وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہ بخش دے اور ایک مدت مقرر تک تم کو مہلت دے۔ وہ بولے کہ تم ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ جن کو ہمارے آباء و اجداد پوچھتے رہے ہیں تم ہمیں ان سے روک دو، تو بس ہمارے پاس کوئی کھلی دلیل لاؤ۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 82۔ اور وہ پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 83۔ اللہ رب العزت اپنی تعریف
قرآن پاک میں یوں بھی ارشاد فرماتے ہیں اور انسان کو خبردار کرتے ہیں، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور اتارا آسمان سے پانی یعنی بارش، اور پھر نکالے اس سے پھل تمہارے کھانے کے لیے، تو بس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے مد مقابل یعنی ہمسر، اور تم جانتے ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 22۔ معلوم ہونا چاہیے پوری کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، اور کشتیوں اور جہازوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر رواں دواں ہیں، وہ بارش میں جس کو اللہ نے آسمان سے برسایا اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے، یعنی خشک زمین کو سرسبز کر دیتا ہے، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلانے میں، اور ہواؤں کو چلانے میں، اور بادلوں میں جو زمین و آسمان کے درمیان گھرے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 164۔ الحمدللہ، ہمارے آج کے درس اللہ پر ایمان کا پہلا حصہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیں ہدایت فرمائے، اور ہمیں خالص ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔